السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 49۔ ومنہم، اور ان میں سے من یقولو، کچھ کہتے ہیں، اذن لی، اجازت دیجئے مجھے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا سن لو، فی الفتنتی، فتنے میں سقطوا، وہ گر چکے ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک جہنم لمحیطۃ، گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، ان کی باتیں بیان فرما رہے کہ وہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے اور کہتے تھے گھر میں مسائل ہیں تو میں اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے سے قاصر ہوں، لہٰذا آپ مجھے جانے کا حکم ہی نہ دیجیے تاکہ میں آپ کی نافرمانی کے فتنے سے بچ جاؤں۔ اگر میں آپ کی نافرمانی کروں گا تو کہیں اللہ کوئی آیت ہی نہ نازل فرما دے۔ دیکھیں کس طرح کی ان کی سوچ تھی، کیسی پلاننگ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس بناوٹی پاک بازی کی وجہ سے، یعنی کہ یہ بناوٹ ہی تھی نا کہ مجھے اس فتنے میں نہ ہی ڈالیے کہ میں آپ کی بے ادبی کر سکوں، تو ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے، نہ جہاد میں شریک ہو۔ یہ ایک جرم عظیم تھا، کیونکہ حضور جس کام کا حکم دے دیں اور کوئی نہ کرے تو وہ جرم عظیم ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت جو تھی یہ جز بن قیس کے، جو کہ منافق تھا، اس کے حق میں نازل ہوئی۔ اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، روم کے ساتھ کیونکہ ان کی جنگ ہو رہی تھی، تو روم کی عورتیں اپنے حسن و جمال میں بہت خوبصورت ہیں، بہت مشہور ہیں، اور میں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور واقعہ ہوا ہوں۔ دیکھیں کس قدر وہ منہ پھٹ انسان تھا کہ اس نے سیدھی ہی بات کہہ دی، ایسا نہ ہو کہ میری نیت خراب ہو جائے اور میں فتنے کا شکار ہو جاؤں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے یہیں چھوڑ جائیں، نہ لے کے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا سن لو، خبردار، وہ فتنے میں گر چکے ہیں، جس فتنے سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں وہ اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ حضور کے حکم کو ڈینائی کر کے جہنم کو خرید چکے ہیں، اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ منافق بھی نہیں رہے۔ اس آیت نے ان کو کافر ثابت کر دیا، ان کا کفر ان کے منہوں پہ ثابت ہو گیا۔ اگر یہ جہاد نہیں ہوتا، ساری زندگی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور خود کو مسلمان ظاہر کرتے، اور مسلمان بھی ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے رہتے، لیکن جہاد نے کیا کیا، ان کے لباس منافقانہ اتار دیے اور بتا دیا کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ جس جہنم کی آگ جو کافروں اور منافقوں کو ربنا لا تجعلنا منہم اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور اس سے فرار ممکن نہیں۔ آیت نمبر 50۔ ان تصب کا، اگر پہنچے آپ کو، حسنتن، کوئی بھلائی، تسؤہم، تو بری لگتی ہے انہیں، ان تصب کا، اگر پہنچے آپ کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، یقولو، تو کہیں گے، قد اخذنا، ہم نے درست کر لیا تھا، امرنا، اپنا کام، من قبل، اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ لوٹتے ہیں، یتولوا وہم فرحون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی اس حرکت کا، جو ہم نے پچھلی آیات میں ان کا سارا تذکرہ پڑھا، اس آیت میں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی جنگ میں مسلمان کامیاب ہو جائیں اور بہت سارا مال غنیمت اور فتح لے کر واپس لوٹیں تو ان کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی ہے، حالانکہ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ظاہراً تو یہی دکھاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن باطناً اندر سے کافر ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں کی خوشیاں اچھی نہیں لگتی۔ اس آیت کو اگر ہم اس جنگ کے علاوہ بھی لیں، آج کے دور میں بھی لے لیں، کہ اگر ہمیں کسی کی خوشیاں اچھی نہیں لگتی نا، تو پھر ہم میں بھی نفاق کا کوئی تھوڑا سا عنصر موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں خوشیوں کو نظر اسی لیے لگ جاتی ہے کہ حاسدین ہم میں موجود ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے ان کے دائمی ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کے دکھوں کو دیکھ کے ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، جس مصیبت میں تو نے اس بندے کو گرفتار کیا ہے، ہمیں اس سے محفوظ رکھنا اور اس بندے کو اس آزمائش سے نکال دے۔ یہ دعا اپنے مومن بہن بھائی کے لیے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، تو جس طرح ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کی کسی تکلیف اور دکھ کو نہیں دیکھ سکتے،
ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل ایمان بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے دکھ اور تکلیف ہمارے دکھ اور تکلیف ہیں، اور ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں۔ اگر وہ خوش ہیں تو ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک اگر وہ نہیں کرتے تب بھی اچھا لگنا چاہیے کہ وہ خوش ہیں، ہمارے دل مطمئن ہونے چاہیے، ہمیں حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو کوئی حسنہ پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ جنگ ہار جائیں یا مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اندر سے اور کہتے ہیں شکر ہے ہم نہیں گئے تھے، ہم نے اپنا کام پہلے ہی کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہیں اور وہ اس طرح لوٹتے ہیں۔ تو یہ بے حسی ہے، میں تو کہتی ہوں اپنے جیسے انسان ہیں، اپنے جیسے اعضاء رکھنے والے، ایک طرح کے کھانے پینے والے، ایک طرح کے سب کچھ رکھنے والے اپنے ہی جیسوں سے پریشان ہیں اور ان کی خوشیوں سے دکھی ہیں اور ان کے دکھوں پہ خوش ہیں۔ کس طرح سے انسان اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے اپنے جیسے انسان کے لیے؟ تو کسی کی مصیبت پہ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تا خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، یعنی کہ ہمیں کسی دشمن کے مرنے پر بھی خوشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے۔ آیت نمبر 51، کل آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں الا مگر ما کتب اللہ، جو لکھ دی اللہ نے، یعنی کہ تکلیف، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنین مومنوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت نازل فرما کے حقیقت میں پریشان کرنا نہیں تھا، صرف ان کی مینٹیلٹی کو ظاہر کرنا تھا، ان کی سوچ بتانی تھی تاکہ وہ اسٹریٹجی تیار کر لیں ان کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ اب حضور کو تسلی بھی ان آیات میں دے رہے ہیں کہ اے نبی پریشان نہ ہوں، آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف لکھ دی ہے نا ہمارے لیے، تب بھی وہ ہمارا مولا ہے۔ کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے نا، حضور کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئی کہ اگر اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تب بھی وہ ہمارا رب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ محبوب کی طرف سے آئی تکلیف ہے، گوارا ہے، شکر الحمدللہ، اور ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو دنیا والے ہیں وہ اسباب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ سینیریو دیکھتے ہیں، وہ سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں، انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، لیکن جو مومن ہیں وہ کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کرتے، چاہے ان کی پوری تیاری ہو، چاہے ان کی پریکٹس ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے لیس ہوں ہتھیاروں اور مینٹلی طور پہ اور جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، لیکن پھر بھی وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ کبھی اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ ان کو کامیابی دے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، شکر گزار ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اگر خون بہا دیا جائے، سر کٹا دیا جائے تو ان کے چہرے زیادہ خوشی سے چمک اٹھتے ہیں کہ اللہ نے شہادت کے لیے چن لیا۔ اگر رضائے الہی ہو تو دونوں صورتیں مقبول ہیں، فتح بھی شکست بھی، لیکن اگر اللہ راضی نہ ہو تو فتح بھی کسی کام کی نہیں اور شکست تو ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس کی رضا مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ اصحاب رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے سب ساتھیوں کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اور کسی بھی معاملے میں اللہ کو پیچھے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کو آگے رکھتے تھے، مقدم رکھتے۔ آیت نمبر 52، کل آپ فرما دیجئے حل تربصون، کیا تم انتظار کر رہے ہو بنا ہمارے متعلق، الا مگر یہ کہ احدی الحسنیین، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یعنی کہ ہم مارے جائیں، یہ مرنا نہیں ہے جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّصُ انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے لیے، ان یصیبکم اللہ کہ پہنچائے تمہیں اللہ بھی عذاب من عندہ، اللہ عذاب اپنے پاس سے، او بھی ایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس تم بھی انتظار کرو، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ،
متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے، تو منافقین بالکل نیوٹرل ہو کے نا جنگ کا جو بھی فیصلہ ہونا تھا اس کا انتظار کرنے لگ گئے، اور وہ اپنے آپ کو دانش مند سمجھ رہے تھے کہ اچھا ہی ہوا ہم نہیں گئے۔ جب تک مسلمانوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا نا، وہ اپنی قسمت کو ان کے ساتھ وابستہ کر رہے تھے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تب بھی ہم کامیاب ہیں، شہادت ملے گی، اور اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ہمیں فتح و کامیابی عطا فرمائے گا۔ تم اپنا سوچو، اپنے انجام کا سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب تو تمہیں سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ تم شریک نہیں ہوئے، یا تم گھر بیٹھے انجوائے کر رہے ہو اور راحتیں اور مسرتیں انجوائے کر رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہیں اللہ تم پر عذاب ہمارے ہاتھوں سے ہی بھیج دے، یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں اور تمہیں دنیا میں ذلیل کر کے بتائیں کہ تم جو اسلام کا چولا اوڑھ کے ہمارے خلاف کھڑے تھے نا، آج تم اسلام ہی کے ہاتھوں پس گئے، یا پھر اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب اتارے اور تم اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو پھر تمہارا جو انتظار کر رہی ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ آتش جہنم اور قبر کی رات اور مشکلات اور دونوں جہانوں کی ناکامیاں، تو بتاؤ تم نے کون سا سودا کر لیا۔ آیت نمبر 53، کل آپ فرما دیجئے انفقو خرچ کرو طوعاً خوشی سے، او کرہن یا مجبوری سے یا ناخوشی سے، لن یتقبلا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم بے شک تم قوم فاسقین ایک نافرمان قوم تھے۔ اب بعض منافقین جہاد میں تو نہیں شامل ہوئے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کہیں ان کا منافقت کا نقاب اتر جائے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مالی امداد کی پیشکش کی کہ آپ تیر تلوار خرید لینا یا اس طرح چیزیں حاصل کر لینا، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جنگ میں شریک نہ ہوں۔ جد بن قیس، جس کا ہم نے پچھلی آیت میں تذکرہ پڑھا، وہ بھی چندہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشی سے، مجبوری سے، جیسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبول تو نہیں ہونا، تم ایک نافرمان قوم ہو۔ اور جب دل نہ ایمان اور یقین کے ساتھ پختہ ہو تو کسی قسم کا صدقہ، خیرات، صدقات، زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دلوں کی صفائی، دلوں کا ایمان، دلوں کا اطمینان پہلے چاہیے، پھر اعمال کام آتے ہیں۔ عمارت کی بنیاد ٹھیک ہوگی تو اس کے اوپر عمارت اچھی بنے گی۔ جب عمارت کی بنیاد ہی نہیں ہے تو جو مرضی اعمال کرتے رہیں قبول نہیں ہوں گے۔ قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ آیت نمبر 54، وما منعہم، اور نہیں منع کیا انہیں، ان تقبلا کہ قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے نفق یعنی کہ ان کے اخراجات، الا مگر یہ کہ انہم انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون اور نہیں آتے، الصلاۃ نماز ادا کرنے کے لیے، الا مگر وہم کسالی سستی کی حالت میں، ولا ینفقون اور نہیں خرچ کرتے، الا مگر وہم کارہون اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جد بن قیس تھا، وہ کچھ مال لے کے حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یہ رکھ لیں اور ہم مالی مدد کر دیتے ہیں، ہم جا نہیں سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ ان سے مال نہیں لینا، یہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں پوری ڈیٹیل بیان کر دی کہ کیوں نہیں لینا، کہ مال اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں۔ جب وہ انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو ان سے کسی بھی قسم کے اخراجات یا مال لینا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کے اعمال نامے میں اضافہ نہیں کرے گا، الٹا ان کا مال ان کے ہاتھ سے ہی چھن جائے گا اور ان کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وجہ ایمان ہے۔ سب سے جو قیمتی چیز ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے، کہ باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، اعمال بعد میں آتے ہیں، ایمان پہلے آتا ہے،
وہی ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ سستی کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے، سستی سے نماز پڑھنا، یا اپنے آپ کو کھینچ تان کے جائے نماز تک لے کے جانا، یا نماز سے دور رہنا، پڑھنا ہی نہ، سستی کرنا۔ یہ سب کچھ منافقوں کی علامات ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جب خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، اپنے اوپر بوجھ ڈال کے، اپنے اوپر زبردستی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ نفاق کی علامتیں ہم مسلمانوں کو بھی اپنے اندر سے نکالنی ہیں۔ خرچ کرنا ہے تو خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے بلاوے کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی پکار کو لبیک کہتے ہوئے ہمیں نماز کے لیے آنا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ کو مناتے ہوئے، راضی کرتے ہوئے خرچ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔